والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دو باتیں دین کے کاموں میں اہم ہوتی ہے، خصوصاً انبیاء کرام جو جس کام کو لے کر آتے ہیں اور جس محنت کو لے کر، جس دعوت کو لے کر آتے ہیں، اس میں دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، ایک امانت اور ایک ہمدردی۔ امانت دین کے تمام کاموں کے ساتھ وابستہ ہے کہ دین کا ہر کام امانت ہے اور دین کے ہر کام کو امانت داری سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وضو کو امانت کہا گیا ہے کہ وضو امانت ہے، اسے پورا کیا کرو۔ تو دین کا ہر کام امانت ہے، اللہ کی طرف سے ایک سوغات ہے، یہ قیمتی چیز ہے جو دی گئی ہے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنی امانت داری ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا انقیاد ہے بندوں کے اندر، کتنی انابت ہے، یہ دیکھی جاتی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں کے لگنے کی وجہ سے ایک تو دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کو انابت کہتے ہیں، وہ دی جاتی ہے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف رجوع۔ انابت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، اس کو انابت کہتے ہیں، اور انابت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہاں کہ جو اللہ کی طرف انابت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ رہبری کریں گے۔ تو دلوں کا رجوع ہو جانا، جی ہاں، یہ مطلوب ہے۔ ایسے ہی دین کے تمام کاموں کو اللہ کی امانت سمجھ کر کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں کمی نہ آئے۔ انبیاء کرام کا طرز یہ ہوتا تھا کہ وہ عمل بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، کام پورا کرتے تھے، پھر کام کی اختتام پر استغفار کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ امانت ہے، ہماری اپنی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس کا حق بڑا ہے، اور حق ادا تقریباً ہوتا نہیں عام طور سے، اپنی کوشش ہوتی ہے اور اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تمہاری ذمہ تمہاری کوشش ہے، اپنی کوشش پوری کر لو۔ پھر بھی وہ اس پر استغفار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام عمل کر کے، اطاعت کر کے استغفار کرتے ہیں۔ لوگ تو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، ان کا وہ الگ ہے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے دین کا ہر کام ہم کو بطور امانت کے دیا ہے۔ یہ اس کو سیکھنا، سمجھنا، صحیح ادا ہونا، یہ اس امانت کا تقاضا ہے، یہ کھیل نہیں۔ دوسری چیز وہ ہمدردی ہے، نصیحت اس کو کہتے ہیں، عربی کی نصیحت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اردو کی نصیحت کا معنی کسی کو بڑی بات بتانا، وہ اردو میں نصیحت کا ترجمہ۔ عربی کی نصیحت کہ دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ تو ہمارے دین کی یہ بھی بنیاد ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے، چاہے وہ ہمارا بھلا چاہے یا نہ چاہے، ہم ان کا بھلا چاہیں گے۔ اور دین النصیحہ مشہور حدیث ہے کہ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے، اپنوں کی سب کی، اس لیے ہمارے دین میں کہ سب کا بھلا چاہو، سب کا بھلا چاہو، اور دین النصیحہ، اپنا بھی بھلا چاہو، دوسروں کا بھی بھلا چاہو، خیر خواہی کرنے کا نام بھلا، یہ دین ہے۔ تو امت کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے دین کے کام کو امانت سمجھا جائے۔ اور جہاں تک امت کا مسئلہ ہے کہ امت کے مسئلے میں ہمدردی کی جائے گی، چاہے وہ ہمیں مانے نہ مانے، وہ ہماری تسلیم کرے نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی ہر حال میں کی جائے گی۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جی ہاں، وہ یہی ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہمارے کام جو ہیں آپس سے مل جل کے ہوں گے، مشورے سے ہوں گے اور مشورے سے ہوں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے صلاحیتیں کام پر آوے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ طرق رکھا ہے کہ آپس کے صلاح مشورے سے مل کر کام کرو تاکہ صلاحیتیں کام پر آوے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں،
کہ کھودو اور نکالو، کھودو اور نکالو. جی ہاں، ایسے ہی لوگ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے. اس امت میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں، ان صلاحیتوں کو کام پر لانا، اس لیے خیرخواہی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کرو. چاہیے تمہارے ساتھ خیرخواہی نہ کرے تب بھی ان کے ساتھ خیرخواہی کرو. ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آؤ، یہ تاکہ ان کی صلاحیتیں کام پر لگ جائیں. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. حضرت خالد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام سے پہلے کہا تھا کہ اتنی صلاحیت والا آدمی، جو کہتا ہے اتنی صلاحیت والا آدمی اور اسلام سے دور ہے، تو حضور ان کے اندر صلاحیت محسوس کرتے تھے. ہاں، اور وہ صلاحیت اس کام پر لگوانا چاہتے تھے کہ اس کی صلاحیت اس کام پر لگ جائے. کہ اتنا سمجھدار آدمی اور ہمارے کام سے بے خبر ہے. جی ہاں، اگر یہ ہمارے کام پر آویں تو ہم تو اس کی قدر کریں، اس کو آگے رکھیں. یہ بات ان کے بھائی نے ان کو لکھ کر وہاں بھیج دی کہ تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے، دور رہتا ہے، اور تیرے بارے میں تو یہ تاثر ہے یہاں. تو وہ نرم پڑ گئے. پھر ان کے آنے کا راستہ بنا، وہ خواب دیکھا اور وغیرہ بہرحال پھر وہ آ گئے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی قدر کی جائے گی، ان سے رائے بھی لی جائے گی، رائے دی بھی جائے گی، تاکہ صلاحیتیں جو ہیں کام پر آ جاوے. یہ ہمارا کام ہے. پھر انشاءاللہ جب امت کی صلاحیتیں کام پر آوے گی تو اللہ تعالیٰ کام کو ترقی دے گا. اس لیے ہمدردی کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ. ہاں، ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں، کوئی تنگی نہیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ باطل کے پھیلنے کے طریقے ہیں. باطل جو ہے وہ تعصب سے پھیلتا ہے. جی ہاں، اس میں پارٹیاں بنتی ہیں. اور حق تعصب سے نہیں پھیلے گا، حق ہمدردی سے پھیلے گا. جی ہاں، حق خیرخواہی سے پھیلے گا، حق تحمل اور برداشت سے پھیلے گا. جی ہاں، کہ دوسروں کی طرف سے برداشت کیا جائے گا. حضرات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے، تحمل شدائد، شدتوں کا، ناگواریوں کا برداشت کرنا. یہ کیوں کہ یہ بھی اس کام کا ایک جز ہے. کہ تحمل نہیں ہوگا تو پھر الجھ جائیں گے. جی ہاں، تحمل نہیں ہوگا تو الجھ جائے گی بات. جی ہاں، وہ تحمل ہوگا تو پھر الجھیں گے نہیں بلکہ راستے نکلیں گے.